السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد شیخ، ڈیفنس ڈائریکٹر کے ساتھ۔ انڈیا شاید دنیا کا واحد ملک ہے جس کو روس نے مگ طیاروں کی وسیع فراہمی اور ٹیکنالوجی بھی فراہم کی، لیکن بھارت آج تک ملکی طور پر طیارہ سازی میں کامیاب نہیں ہو سکا اور نہ ہی ملکی طور پر مگ طیاروں کو اپ ڈیٹ کر سکا اور نہ ہی ان کو استعمال کر سکا، اور تمام کا تمام مگ فلیٹ جو ہے انڈیا کا وہ ریٹائر کر دیا گیا ہے، سوائے مگ 29 طیاروں کے جو کہ کچھ تعداد میں ابھی بھی انڈین ایئر فورس کا حصہ ہیں۔ انڈین ایئر فورس نے مگ 23 طیاروں کو کیسے جو ہے وہ ضائع کیا، اس کا ذکر میں آگے جا کے کرتا ہوں، لیکن یہ تھوڑی سی مگ 23 کا جو ہے بیک گراؤنڈ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ مگ 23 طیارے 1969 میں پہلی مرتبہ منظر عام پر آئے تھے۔ یہ جدید ترین تیسری نسل کے طیارے تھے جنہوں نے آتے ساتھ ہی دھوم مچا دی۔ لڑاکا اور بمبار دونوں صلاحیتوں سے مزین یہ جو طیارہ تھا وہ اپنے امریکی حریفوں یعنی F-4 فینٹم اور F-111 سے بہتر اور کامیاب طیارہ مانا جاتا تھا۔ دنیا میں چند طیاروں میں پروں کے جو کھلنا اور بند ہونا جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، جس میں امریکی F-14 ٹام کیٹ، F-111 اور یہ طیارہ شامل ہیں، اور یہی دنیا میں یہ 3 طیارے ہیں، اور یہ مگ 23 دنیا کا واحد طیارہ ہے جو کہ اتنی بڑی یعنی 5000 کی تعداد میں بنایا گیا۔ امریکہ نے یہ بھی طیارے اس طرح کے بنائے جن کے جو پر ہیں دروازے پرواز کھل اور بند ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی جو پروڈکشن ہے وہ 1000 سے زیادہ نہ جا سکتی۔ یہ طیارہ بہت کامیاب طیارہ تھا اور دنیا کی تقریباً 24 جو ایئر فورسز ہیں ان کے زیر استعمال رہا ہے، اور آج بھی یہ 10 فضائی افواج ایسی ہیں جو محدود پیمانے پر ان طیاروں کو استعمال کر رہی ہیں۔ روسی فضائیہ نے مگ 21 طیاروں کے استعمال کے چند سال بعد ہی اپنے جو ماہرین تھے یا افسران تھے ان کو یہ آرڈر دیا کہ ان کو امریکہ کے بڑھتے ہوئے خطرے کے لیے ایک نتنے طیارے کی ضرورت ہے جو کہ زیادہ آرڈیننس اٹھا سکتا ہو، بہت تیز رفتار ہو اور جو ہے دشمن کے اندر گھس کر نیچی پرواز کرتا ہوا بمباری کر سکے۔ مگ 23 وہ پہلا طیارہ تھا جس نے دور مار فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل جو ہیں وہ اٹھائے، اور مگ 23 جو ہے وہ اس میں سائڈ انٹیکس لگائے گئے، اور یہ بہت ہی طاقتور طیارہ تھا جس کی رفتار 2500 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی، اور بہت تیز رفتار ہونے کے علاوہ اس میں جدید ترین ریڈار لگایا گیا تھا جو ہر طرح کے جو ٹارگیٹ ہے ان کو ٹریک کر سکتا تھا، اور تقریباً 1.5 ٹن جو ہے وہ آرڈیننس اٹھا سکتا تھا۔ روس نے فوری طور پر اس کی وسیع پیمانے پر تیاری شروع کر دی اور اپنے قریب ترین جو ممالک تھے خصوصاً وارسو پیکٹ، عراق، مصر، کیوبا، جنوبی کوریا، شام، افغانستان اور انڈیا کو ان طیاروں کی وسیع فراہمی شروع کر دی۔ سوویت یونین نے وارسو پیکٹ کے ممالک کو ان طیاروں کی فراہمی شروع کی تو ان میں کئی مسائل سامنے آئے جس کی وجہ سے ان طیاروں کو بار بار گراؤنڈ کرنا پڑتا رہا، اور سب سے زیادہ جو پرابلم پیش آئی وہ اس کا وزن تھا، کیونکہ ٹرن کرتے ہوئے یہ تھوڑا سا جو ہے اسٹیبل نہیں رہتا تھا۔ بہرحال اس میں کافی موڈیفیکیشنز کی گئیں، لیکن یہ طیارہ جو ہے وہ اب بہرحال محو پرواز رہا۔ خلیج میں شام پہلا ملک تھا جس نے ان طیاروں کو خریدا، جس نے ان طیاروں کو خرید کر وسیع پیمانے پر استعمال بھی کیا، لیکن فوری طور پر اس کو بھی حادثات کا سامنا رہا۔ شام اور اسرائیل کی جھڑپوں کے دوران اپریل 1974 میں شامی پائلٹ نے اسرائیل کے 2 F-4 فینٹم طیاروں کو مار کرایا، اور یہی مگ 23 طیاروں کی کامیابی کا دن تھا۔ اگرچہ یہ طیارے اپنی فوج کے جو سیم کا نشانہ بن گیا جو مگ 23 تھا، اس نے یہ کارنامہ تو سر انجام دیا کہ 2 F-4 فینٹم گرا دیے، لیکن ساتھ ہی اس کو اپنی فوج کے سیم میزائلوں نے گرا بھی دیا۔ لیکن بہرحال مگ 23 پر دنیا کا جو اعتماد اور شامی گورنمنٹ کا اعتماد بڑھ گیا،
اور فوری طور پر شام نے 2 مزید اسکواڈرن کا آرڈر روس کو دے دیا۔ 1982 سے 1985 تک شام کے 11 MiG 23 طیارے جو ہیں وہ فضائی لڑائی میں تباہ ہوئے، جبکہ اسرائیل کے 6 طیاروں کو تباہ کیا جا سکا۔ ایران عراق جنگ میں MiG 23 طیاروں کو ایرانی F4 فینٹم اور F14 ٹام کیٹ کا سامنا رہا۔ دونوں ممالک نے دعوے کیے، لیکن آزاد ذرائع کے مطابق MiG 23 طیاروں نے عراق میں زبردست بمباری کر کے بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور ان طیاروں 20 طیارے جو ہیں انہوں نے 20 طیارے F4 اور F14 جو ہے وہ گرائے بھی گئے۔ بہرحال تقریباً 25 کے قریب MiG 23 طیارے بھی جو ہے وہ استعمال ہوئے اور گرے، لیکن بہرحال MiG 23 جو ہے وہ پھر بھی بہت کامیاب طیارہ مانا جانے لگا۔ انڈیا ٹوڈے کی ایک رپورٹ آئی جس میں 3 مئی 2012 کو یہ رپورٹ آئی تھی۔ اس رپورٹ میں یہ بات شائع کی گئی تھی کہ بھارت نے پچھلے یعنی کہ 1967 سے لے کر 2012 تک مختلف اقسام کے 872 MiG طیارے جو ہیں وہ خریدے ہیں، جن میں سے 482 جو MiG طیارے ہیں وہ حادثات کا شکار ہو گئے۔ ان واقعات میں 171 پائلٹ اور 39 سویلین بھی ہلاک ہوئے۔ ان میں سے سب سے زیادہ جو حادثات پیش آئے وہ MiG 21 اور MiG 23 طیاروں کو پیش آئے۔ یہ دونوں طیارے ہی ہندوستان ایئروناٹیکل میں اوور آل کیے جاتے تھے۔ MiG 21 کی تو لائسنس پروڈکشن تھی، جبکہ MiG 23 طیاروں کی اوور آلنگ کی جو تھی فیسلٹی وہ دی گئی تھی۔ بھارت نے 1981 بھی MiG طیارے خریدے تھے، اور MiG 23 طیارے اس لیے خریدے گئے تھے کہ تاکہ پاکستان کے اندر گھس کر نیچی پرواز کرتے ہوئے بمباری کی جا سکے۔ ایسے 95 طیارے لیے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ طیارے اچھے استعمال ہوئے تو انہوں نے فوری طور پر 1982 میں MiG 23 کی لڑاکا ورژن بھی خریدی، اور ایسے 40 طیارے خریدے گئے جو بھارتی فضائیہ کا حصہ بنے۔ یہ ایک حیرت انگیز حقیقت ہے کہ MiG 21 اور MiG 23 طیاروں جس کو اس قدر حادثات پیش آئے، بھارتی فضائیہ کے زیر استعمال رہے تو پیش آئے۔ دنیا میں MiG 21 اور MiG 23 طیاروں کو حادثات پیش آتے رہے ہیں، لیکن پوری دنیا کے نقصانات کم تھے، جبکہ دوسری طرف انڈیا کے جو MiG 21 اور MiG 23 کے حادثات تھے وہ زیادہ تھے، اور اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ اب ملٹی رول MiG 21 طیارے کو ہی لے لیجئے، روسی اور چائنیز ساتھ کے یہ طیارے ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں دنیا میں زیر استعمال ہیں، لیکن ابھی بھی ان کے حادثات کی شرح جو ہے وہ بھارتی MiG 21 سے بہت کم ہے، یعنی ان کے حادثات کی شرح پوری دنیا کی 5% ہے، اور بھارت کے جو MiG 21 طیاروں کی حادثات کی شرح جو ہے وہ 95% ہے۔ MiG 23 طیارے 1981 سے 2009 تک بھارتی فضائیہ کے زیر استعمال رہے، اور اس عرصے کے دوران جس قدر MiG 23 طیارے جو ہیں بھارت میں گر کر تباہ ہوئے، پوری دنیا میں اترے طیارے گر کر تباہ نہیں ہوئے تھے۔ 1999 میں جب کارگل کی جنگ ہوئی تو پاکستانی ہمزہ میزائلوں نے MiG 21 اور MiG 27 طیارے جو ہیں وہ گرائے، تو بھارتی ایئر فورس نے فوری طور پر تمام ہیلی کاپٹرز اور تمام MiG طیارے جو ہیں وہ کارگل آپریشن سے جو ہے وہ اٹھا لیے تھے، اور صرف میراج 2000 اور جگوار طیاروں کو ہی بیماری کا جو ہے وہ مشن دیا جاتا تھا۔ 1999 کی جنگ کے بعد تمام MiG 23 اور MiG 27 طیارے گراؤنڈ کر دیے گئے تھے، اور MiG 23 طیارے اس کے بعد سے کبھی نہیں اڑ سکے۔ 1978 میں چین نے مصر سے MiG 23 طیارے خریدے تھے۔ مصر کیونکہ امریکی کیمپ میں چلا گیا تھا اور اس کے تمام MiG طیارے جو ہیں وہ بیکار پڑے تھے، اس لیے انہوں نے ان طیاروں کو جو ہے وہ چائنا کو دے دیا، اور ایسے 16 طیارے جو ہیں وہ چین کو دیے گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو روسی KSR-2 فضا سے زمین پر مار کرنے والے جو میزائل تھے وہ بھی سارے کے سارے اٹھا کے چین کو دے دیے۔ اس کے بدلے میں مصر نے چین سے جو ہے MiG 17 اور MiG 21 کی مینٹیننس کا جو ہے وہ کانٹریکٹ کیا کہ چین ہر طرح کے جو فاضل پردہ جات اور دیکھ بھال جو ہے وہ چین کرے گا۔ چین نے ریورس ٹیکنالوجی کے تحت ان طیاروں کو بنانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ کئی سال کی کوشش کے بعد ناکامی کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ ابھی اس وقت صرف 250 MiG 23 طیارے جو ہے وہ 10 ملکی کی فضا